السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ رمضان المبارک کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک بہت بڑی عبادت دعا ہے، اور دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا عبادت بھی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگے نہیں
تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کے لوگوں سے مانگو گے وہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی عظیم ذات ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ دعا کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکامات ذکر کیے ہیں، ان کے درمیان میں یہ آیت ذکر کی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس سے پہلی آیتیں بھی رمضان المبارک کے مسائل پہ ہیں، اور اس کے بعد والی آیتیں بھی رمضان کے مسائل پہ ہیں۔ یہ جو پورا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ پورے کا پورا رکوع ہی رمضان کے روزوں کے مسئلوں میں ہے۔ درمیان میں ایک آیت باہر کی ہے اور وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ چوتھے پارے میں جہاد کی آیتیں ہیں، اور ان کے درمیان میں سود کے حرام ہونے کا ذکر ہے صرف ایک آیت میں۔ پہلی آیتیں بھی جہاد کی، اگلی آیتیں بھی جہاد کی، درمیان میں ایک آیت اللہ رب العزت سود کے حرام ہونے کے لائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سود کھانے والا بندہ جہاد نہیں کر سکتا۔ سود کی کمائی اور حرام کی کمائی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اور جہاد کرنا تو جواں مردی کا کام ہے۔ اسی طرح ایک تیسرے مقام پہ میاں بیوی کے تعلقات کی باتیں ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل ہیں، اور ان کے درمیان میں ایت تقویٰ ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کی بات ہے۔ پہلی بھی ساری ایتیں نکاح طلاق کے مسئلے کی ہیں، بعد والی بھی ساری ایتیں نکاح اور طلاق کے مسئلوں کی ہیں، اور درمیان میں ایک آیت ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جس کا بالکل صاف مطلب ہوا گھر وہی صحیح آباد رہ سکتا ہے جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے، برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی ہوں۔ تو بالکل یہی انداز یہاں پہ ہے، پہلی آیتیں بھی روزوں کی، بعد والی بھی روزوں کی، اور درمیان میں اللہ رب العزت نے دعا کا ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب بالکل واضح ہے، روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتے۔ روزے کی حالت میں دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اس وقت سے لے کے روزے کے افطار ہونے تک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں مزید برکت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم روزہ افطار کرنے لگتے ہیں۔ وَلِلصَّائِمِ عِندَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ، فرمایا روزے دار جب روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، کرنے لگتا ہے، تو اس وقت کی اس کی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ سارا دن اللہ تعالیٰ نے اسے آزما لیا کہ روزہ صرف اس کے پیٹ کا نہیں تھا، اس کی آنکھ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، اس کے کان نے بھی روزہ رکھا، اس کی زبان نے بھی روزہ رکھا، اس کے ہاتھ نے بھی روزہ رکھا،
اس کے پاؤں نے بھی روزہ رکھا. روزے کا مطلب ہی رک جانا ہوتا ہے، الامساک. ہر گناہ سے رکا رہا، اور رکا بھی اللہ کے لیے رہا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ. ابھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز کو لوگ دیکھ لیں گے. حاجی صاحب کی عبادت کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. صدقہ کرنے والے کا بھی آخر کار لینے والے کو تو کم از کم علم ہو جاتا ہے. یہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہوتا. چلے آج تو رمضان ہے، ہم سب روزے سے ہیں. جنہوں نے نہیں رکھا اللہ انہیں ہدایت دے دے. نفلی روزہ ہو، کس کو پتہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہو؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے. اور ایک بات ضرور ہے کہ بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ اپنا روزہ ضائع کرتے ہیں. کیسے ضائع کرتے ہیں؟ وہ اس کو اللہ کے لیے رہنے ہی نہیں دیتے. ایسے ہی دوسروں کو بتانے کے لیے کہے گا یار بڑا روزہ لگیا کھڑا ہے مینو تھے. بھائی تو دوسروں کو کیوں بتا رہا ہے تیرا روزہ ہے؟ یہ روزہ تو اللہ کے لیے تھا. اس کا تو رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. صبر بھی ایسی چیز ہے اور روزہ بھی ایسی چیز ہے کہ ان کا اجر صرف اللہ جانتے ہیں میں نے اپنے بندے کو کتنا دینا ہے. ہر عبادت کا اجر فرشتے لکھ لیتے ہیں، اس کا نہیں لکھ سکتے، کیونکہ فرشتوں کو بھی اس کے اجر کا علم نہیں کہ اللہ رب العزت کتنا عطا کرے. اور یقیناً روزے دار کی خوشی کی اس وقت انتہا نہیں ہوگی جس کا ذکر رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں ہے. للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر عند الافطار وفرحۃ عند رؤیت اللہ سبحانہ وتعالی. ایک عارضی اور ہلکی سی خوشی اسے ملتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، بھوک پیاس کے ختم ہونے کی وجہ سے. ایک اس کی ایسی خوشی ہے جس کی دنیا میں نظیر نہیں ہے، اور وہ یہ کہ اس کو وہ خوشی تب میسر ہوگی جب اللہ روزے دار کو اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سارے دن کی بھوک اور پیاس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا تکبر بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے، عاجزی و انکساری اس میں آ چکی ہوتی ہے، اور جو جو وقت بیتتا ہے افطاری کے قریب اس کا رجحان اپنے رب کی طرف اور زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کی ہوئی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اور یاد رکھیے یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندوں کو بتا دو، اے میرا پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو، میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بڑا قریب. ذات کے اعتبار سے نہیں، یہاں بات عقیدے کی بھی ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ ہمارے قریب نہیں ہے. عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ. اور بات اشارتاً انشاءاللہ یہ بھی ذکر ہوگی کہ دعائیں رد کیوں ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں جی میں تو دعا کر کر کے تھک گیا ہوں، میری دعا ہی نہیں قبول ہونی. اس کی وجوہات ہوتی ہیں. اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کیوں سنے گا؟ پہلے عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے. اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پہ ہے، یہ نہ کہا کریں اللہ حاضر ناظر ہے، یہ بڑا گندا عقیدہ ہے. کیوں حاضر ہے؟ کس لیے حاضر ہے؟
اس نے یہاں دنیا میں رہ کے لینا کیا ہے؟ اور بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ رعایا میں بیٹھے؟ ہمارے دنیا کے بادشاہوں کا دستور ہے کہ بادشاہ لوگوں سے الگ رہتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک محل ہوتا ہے، اس کا ایک تخت ہوتا ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے۔ لوگوں میں رہ کے ان کے مسئلے حل کرنا یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا کام ہوتا ہے آرڈر جاری کرنا، اللہ لوگوں میں رہے گا۔ یہ صوفیوں کا پھیلایا ہوا گندا عقیدہ، میں خانے میں تو، بت خانے میں تو، مسجد میں تو، ممبر میں تو، محراب میں تو، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، جہاں دیکھو تو ہی تو ہے، یہ گندا عقیدہ ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ مستوی، ہاں طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے، سمع و بصر کے اعتبار سے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پہ ہے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ رات کا اندھیرا ہو، کالا پتھر ہو، کالی چیونٹی ہو، اس پتھر کے نیچے چل رہی ہو، یعلم دبیب النمل، وہ اتنا جاننے والا ہے کہ وہ اس چونٹی کی حرکت کو بھی جانتا ہے، اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس پہ مزید اضافہ کیا کرتے تھے کہ وہ چیونٹی کے منہ کو بھی دیکھتا ہے۔ چیونٹی جو خوراک توڑتی ہے اور توڑتی ہوئی اپنی رگوں میں لے کے جاتی ہے، وہ اس رگ کو بھی جانتا ہے جس میں اس کی خوراک جا رہی ہوتی ہے۔ علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ، سماعت کے اعتبار سے ہر جگہ، بصارت کے اعتبار سے ہر جگہ، قوت کے اعتبار سے ہر جگہ، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ، طاقت کے اعتبار سے ہر جگہ، جہاں چاہے، جس کو چاہے، جس حالت میں چاہے پکڑ لے۔ لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ اپنا عقیدہ خوبصورت بنا لے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اوپر لیکن قریب بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی، فلا تضربوا للہ الامثال۔ سورج کہاں کھڑا ہے ہمارے ساتھ بھی ہے، چاند کہاں ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے سرت اللیالی والقمر معی، میں کئی راتیں سفر کرتا رہا، چاند میرے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ ساتھ نہیں ہوتا، چاند تو اوپر ہی ہے، چاند کی روشنی اس کے ساتھ ہوتی ہے، چاند کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، سورج کی تپش ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ بعین ہی اس طرح اللہ اپنے عرش پہ ہے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہے۔ اس لیے یہ کلمہ آج کے بعد مت بولیے اللہ حاضر ناظر ہے، صرف اتنا کہا کریں کہ اللہ ناظر ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ عقیدہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندے جب بھی مجھے بلاتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں ہوں ہی اتنا گناہ گار کہ میری اللہ سنتا ہی نہیں۔ سنتا ہے، ایک تو سنانے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، اور دوسرا اس بات کا علم ہونا چاہیے اللہ کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عقیدہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، ان اللہ حیی کریم یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ اللہ اتنا حیا کرنے والا ہے، اتنا عزت والا ہے، احترام و وقار والا ہے، جیسے دنیا میں کوئی عزت والا آدمی کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں موڑتا۔ اللہ رب العزت کیسے اپنے بندے کو خالی موڑ دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بھی بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت کو اس کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نے زندگی بھر اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں موڑا ہے۔ کانا لا یقول لا، اللہ کے حبیب کی ایک بڑی پیاری صفت تھی، اور وہ صفت یہ تھی کہ آپ نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا ہی نہیں،
کوئی مانگنے آ جائے ہم کہتے ہیں چل، نہ کر دیتے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب نے زندگی بھر کسی سائل کو نہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ تھا تو دے دیا، نہیں تھی تو آپ نے وعدہ کر لیا، کہا دوبارہ آ جانا، جب اللہ مجھے عطا کرے گا میں تجھے عطا کر دوں۔ جب اللہ کے حبیب کسی کو نہ نہیں کرتے تو کائنات کا خالق اور مالک اپنے بندے کے ہاتھوں کو لوٹائے گا؟ نہیں۔ یہ نظریہ ہی ختم کر دے کہ اللہ سنتا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کا آپ کو اور مجھے علم ضرور ہونا چاہیے، دعا کی قبولیت کے 3 مرتبے ہوتے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، اس کا سب سے گھٹیا مرتبہ، سب سے ادنا مرتبہ اور اس کی قبولیت کا سب سے ہلکا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مانگے وہ اللہ ہمیں عطا کر۔ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میں تو اولاد مانگی جا رہا ہوں، اللہ مجھے اولاد نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میری نہیں سن رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اولاد مانگے اللہ دے دے تو یہ دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا مرتبہ ہوگا۔ میں صحت مانگوں مل جائے، یہ ہلکا مرتبہ ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی 120 سال زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگتے رہے، اللہ نے نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ ان کی دعاؤں کو اعلیٰ ترین مرتبے پہ لے جانا چاہتا ہے۔ ادنا مرتبہ جو ہم مانگے وہ مل جائے، اس کا درمیانہ مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے مانگا اللہ نے وہ تو نہیں دیا، اس کے بدلے اور بہت کچھ دے دیا۔ کوئی مصیبت آنی تھی ہٹا لی، کوئی آفت تھی ہٹا لی، کوئی بارش تھی ہٹا لی، کوئی طوفان تھا ہٹا لیا، کوئی زلزلہ تھا، سیلاب تھا، کوئی بہت بڑی مصیبت آن پڑنی تھی، ہماری اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کو ہٹا لیتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا درمیانہ درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ تو کیا کمال ہے، اللہ اس دعا کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری دعائیں اس بندے کے لیے قیامت والے دن قبول ہو جائیں گی، اور اللہ قیامت والے دن اس بندے کی نجات کا فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے یہ مت کہا کریں کہ میری اللہ سنتا نہیں ہے۔ سنتا ہے، یا تو اسی شکل میں دے دیتا ہے، یا کسی اور شکل میں دیتا ہے، یا اس دعا کو ذخیرہ رکھتا ہے اپنے پاس۔ انبیاء کی دعائیں ذخیرہ کرتا رہا، 100 سال مانگتے رہے، ابراہیم کو بیٹا نہیں دیا، یحییٰ کو بیٹا نہ دیا، زکریا کو بیٹا نہ دیا، وہ مانگتے رہے، چھوڑا نہیں۔ ہم تھوڑی دیر مانگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہی تو دعا کی قبولیت نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرنے میں کبھی جلدی نہ کیا کرو۔ اور وہ جلدی ہوتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے دے نہیں رہا، بس یہی تو جلدی ہے تو انسان جلد باز، خلق الانسان عجولا۔ قرآن کہتا ہے بندہ پیدا ہی جلد باز ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر یہ کلمہ زبان پہ لائیں گے اللہ دعا قبول نہیں کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، لگے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو، کرتے رہو، دعا کو چھوڑو نہیں۔ ہتھیار ہے یہ مومن کا، شیطان کے خلاف بھی، خواہش کے خلاف بھی، نفس کے خلاف بھی، دنیا کے خلاف بھی، جہنم کے خلاف بھی، عذاب قبر کے خلاف بھی۔ اس ہتھیار کو ہاتھ میں رکھو، شروع سے لے کے آخر تک۔ جب اس دنیا سے جاؤ یہ ہتھیار ہمارے پاس ہوگا، خدا ذوالجلال کی قسم یہ بندہ قبر میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے پاس ہو جائے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ کوئی بھی۔ دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دعائے مسئلہ اور ایک ہوتی ہے دعائے عبادت۔ دعائے مسئلہ ہوتی ہے جو ہم سوال کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں۔ ایک دعا دعائے عبادت ہے، نماز بھی دعا ہے، تلاوت بھی دعا ہے، ذکر بھی دعا ہے، فکر بھی دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی نیکی کی توفیق دی، اس کو دعا میں اللہ شامل کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے رب کو ہی تو پکارتے ہیں، پکار کو ہی تو دعا کہتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری ساری پکاریں سن لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، یہ چیزیں یاد کرو،
کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم ھو لک. یہ دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. اور یہاں بڑے نکتے کی بات ہے. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے نا، 120 سال کی عمر ہو گئی اور اولاد نہیں تھی، اور اس عمر میں انسان کو اولاد کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے، سیدھی بات ہے. تو ایک دن آئے تو کیا دیکھا؟ مریم کے پاس بے موسم پھل ہے علیہ الصلوۃ والسلام. پوچھتے ہیں مریم انا لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت ھو من عند اللہ. مریم کہنے لگی یہ رزق مجھے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. ھنالک دعا زکریا ربہ. وقت کے نبی کی بات سنیں. جب دیکھا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے ہوئے، نعمت دی ہوئی ہے، رزق دیا ہوا ہے، برکت دی ہوئی ہے، یہیں پہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. یا اللہ تو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو اپنے لیے دعا کیا کریں. یہ بڑے پتے کی بات ہے. حسد نہیں کریں کہ اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، وگرنہ تو ساری نیکیاں ہی برباد ہو جائیں. لیکن نعمت دیکھیں، اس نعمت کو دیکھ کے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں. کسی کو دیکھیں بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے، آپ دعا کیا کریں یا اللہ میری اولاد کو بھی اس طرح کا حافظ بنا، میری اولاد کو بھی اس طرح کا قاری بنا. کسی کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھیں تو دعا کیا کریں یا اللہ مجھے بھی مال دے، اور اتنا مال دے جتنا اس کو دیا ہوا ہے اس سے بڑھ کے دے. جتنا یہ صدقہ کر رہا ہے میں اس سے کہیں بڑھ کے تیرے رستے میں انشاءاللہ صدقہ کروں گا. ایسی دعاؤں کو اللہ قبول کر لیتا ہے. اور ایک حدیث تو ویسے ہی بڑی پیاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس کوئی نعمت نہ ہو نا، ایک شخص غریب ہے، صدقہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس دولت ہے ہی نہیں، ایک امیر آدمی کو دیکھا وہ صدقہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان پہ یہ کلمہ آ جائے نا، دل میں اس کا پکا ارادہ بن جائے کہ یا اللہ تو مجھے بھی اتنا مال دے میں تیرے رستے میں صدقہ کروں. آپ نے فرمایا وہ صدقہ نہیں بھی کرے گا تو اللہ اسے صدقہ کرنے کا اجر عظیم عطا فرما دے. تو جب انسان نعمت دیکھے دعا کر لے. تو یہ دعائے عبادت ہوتی ہے. اگر یہ انسان نہ کرے تو اللہ رب العزت اس پہ اپنے عذاب نازل کرتا ہے. اور پھر آپ نے چونکہ سن لیا کہ یہ دعا عبادت ہے تو پھر یاد رکھیں عبادت سوائے رب کے کسی کی نہیں کی جاتی ہے. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں گے نا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا نا تو ہم رب سے مانگتے تھے. کسی کے گھر میں نمک اور مرچ ختم ہو جاتی تھی ہم رب سے مانگتے تھے. اگر دعا کرنے کا انسان کا انداز اس طرح کا بن جائے، ہر چیز ہی اپنے رب سے مانگتا ہے، ہر وقت اپنے رب سے التجا کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو کسی در کا بھی فقیر نہیں ہونے دیتے. وہ اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. صحت ہو تب بھی رب سے دعائیں کیا کریں، وسعت ہو تب بھی رب سے دعائیں کیا کریں، دولت ہو تب بھی رب سے دعائیں کیا کریں، خوشی ہو تب بھی رب سے دعائیں کیا کریں. اگر ان حالات میں انسان دعاؤں کو اپنی روٹین اور وتیرہ بنائے رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکل کی گھڑی میں اللہ اپنے بندے کا ہاتھ خود تھام لیتا ہے. ہمارے ہاں جب مصیبتیں آن پڑتی ہیں تو رب کو پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ آواز تو آتی ہوگی، تیری آسانی کے دن جب تھے تو نے مجھے یاد ہی نہ کیا، اور آج مصیبت کے وقت یاد کرتا ہے. اگرچہ مصیبتیں دور کرنے والا وہی ہے. اس لیے یہ عقیدہ بھی پکا اور ٹھکا بنا لیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں چاہیے. ساڑی تیرے اگے تیری رب اگے، اور پتہ نہیں ہماری زبان پہ کون کون سے کلمے ایسے جاری ہو جاتے ہیں کہ ہمارے الفاظ میں شرک شامل ہو جاتا ہے.
دعاؤں میں شرک شامل ہو جاتا ہے، پکار میں شرک شامل ہو جاتا ہے، نیاز میں شرک شامل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی دعا تو کیا سنے گا، نعوذ باللہ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا دعائیں صرف اور صرف رب تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ جی کوٹھے تے جان واسطے بھی تے پوڑی دی لوڑ ہوندی ہے، تے رب نو سنان واسطے بھی کسی واسطے دی ضرورت ہے، نہیں بھائی کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مولوی آپ کو غلط رستہ دکھاتا ہے، غلط مثالیں دیتا ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کر۔ تو زمین سے سیڑھی تک کا فاصلہ اس لیے بتاتا ہے، سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ چھت سے لے کے زمین تک فاصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تو اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، یہاں کس واسطے کی ضرورت ہے؟ اور واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ فاحشہ عورت، وہ زانی مرد گناہوں میں ڈوبا ہوا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس نے اللہ رب العزت کو جب پکارا ہوگا تو کس لفظ سے پکارا، کس کا واسطہ دیا ہوگا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہم تو انبیاء کرام کی دعائیں دیکھیں تو ہمارا اپنا عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیٹ کس کا؟ مچھلی کا۔ سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آدم کو نہیں پکارا، ان سے پہلے گزرنے والے کسی کو نہ پکارا، نہ شیش کو، نہ لوط کو، نہ کسی کو، کوئی نہیں تھا سننے والا وہاں پہ، صرف اور صرف اللہ کی ذات سننے والی تھی۔ اور اللہ رب العزت کے الفاظ بھی سن لے، اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ دیا، فرمایا اگر فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، مچھلی کے پیٹ میں بھی اور اس سے پہلے بھی اگر یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتے ہوتے، قبر کی اندھیرے تک اور قیامت کے قائم ہونے تک یونس علیہ السلام کو کوئی مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا ہوگا کنویں میں؟ اس لیے مولویوں کی باتوں پہ مت جائیں، اللہ رب العزت کو پکارے، ڈائریکٹ پکارے، کسی وقت پکارے، اور روزے کی حالت ہو تو پھر تو خوب اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ اللہ رب العزت روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ کچھ اوقات دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیا کریں۔ آج رمضان ہے، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، عصر سے لے کے مغرب تک ایک بڑی قیمتی گھڑی ہوتی ہے، فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، فرمایا اس وقت ایک تھوڑا سا وقت آتا ہے، تھوڑی سی گھڑی آتی ہے، اس گھڑی میں جو بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر آج ہم عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ جائیں اور مغرب کی اذان تک بیٹھے رہیں اور اب تعالیٰ سے التجائیں ہوں، تمنائیں ہوں، دعائیں ہوں، گزارشیں ہوں، الہا ہو، ہم چمٹ چمٹ کے رب سے مانگ رہے ہوں، جو کچھ رب سے مانگو گے اللہ رب العزت عطا کر دے گا۔ مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اور کبھی آپ پہ ظلم ہو جائے نا تو ظالم کو گالی دینے کی بجائے رب سے دعا کر لیا کر۔ دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، اللہ کے پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا مظلوم کی پکار سے بچ کے رہنا، ساتوں آسمانوں کو چیر کے عرش معلیٰ پہ جا پہنچتی ہے، اللہ مظلوم کی دعا کو ضرور سنا کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو دعا کر دیا کر۔ میں تو کبھی شغل میں کہتا ہوں واپڑا والے غلط بل ڈال دینا تو ان کو گالیاں نہ دیا کریں،
اپنے رب سے دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارے حالات درست کر دیں۔ گالی دینے سے کیا ہوگا؟ بل بھی گیا، زبان بھی گندی کر دی۔ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، یہ تو فاسقوں اور فاجروں اور اللہ کے نافرمانوں کا کام ہوتا ہے، ان کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں۔ گالی نہیں، اس وقت رب سے دعا کیا کرو۔ جب ظلم کی خبر سنو، تمہارے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اس وقت اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کیا کرتا ہے۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاؤں کے قبولیت کے اوقات بتائے، ان میں نماز کے بعد کی بات بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، نماز پڑھیں، آرام سے بیٹھیں، نماز کے بعد کے اذکار مکمل کریں، تسبیحات پوری کریں، آرام سے سنتیں پڑھیں، اور گھر بھاگنے کی بجائے اب ہاتھ اٹھائیں اپنے رب کے سامنے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مولوی صاحب سلام پھیرتے ہیں اور ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مقتدی بھی اٹھا لیتے ہیں۔ یہ تو خلاف سنت ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے سیدنا معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا تھا اور فرمایا، یا معاذ انی احبک فی اللہ، معاذ میں اللہ کے لیے تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کیا کمال ہے، معاذ بھی کہنے لگے میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا پھر سن، لا تدعن دبر کل صلاۃ مکتوبۃ ان تقول رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مسجدوں میں نماز کے بعد کے اذکار لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ فرمایا معاذ، پوری زندگی فرضی نماز کے بعد تو نے یہ دعا چھوڑنی نہیں ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ مجھے اپنے ذکر کی بھی توفیق دے، مجھے اپنے شکر کی بھی توفیق دے، اور مجھے خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یہ نماز کے بعد کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کل پڑھا کرتے تھے، آرام سے بیٹھ کے پڑھا کریں۔ اور ایک حدیث تو کتنی پیاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جس بندے نے اپنی زندگی کی روٹین بنا لی ہو، ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، پڑھا کرو۔ فرمایا جس بندے نے ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لی، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر رب کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ پڑھو بیٹھ کے آرام سے آیت الکرسی۔ ہم نے تو کتنی دفعہ گزارش کی ہے، جمعے کا سلام بعد لوگ بعد میں پھیرتے ہیں، جوتا پہلے پہنتے ہیں۔ بھائی مسجد سے اتنا تعلق تو نہ رکھ کہ بس آیا دو سجدے کیے اور بھاگ گیا۔ مسجد میں بیٹھے رہا کرو، یہ مسجد میں بیٹھنا بھی رب کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان بڑا مشہور ہے، جن لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک مسجد سے دل لگانے والا بھی ہوتا ہے۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا 34 بار بھی اللہ اکبر پڑھ سکتے ہو۔ یہ 100 کی گنتی جن کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے سکھلائی، رات کو بھی پڑھا کر، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتی تھی۔ یہ نماز کے بعد جب آپ پڑھ لیں، سارے اذکار مکمل کر لیں، اب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ یہ عادت درست نہیں ہے جو ہمارے ہاں مولانا حضرات کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھا لیا، خیال کہیں، دھیان کہیں، مقتدی جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کو پتا مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، نہ مولوی صاحب کو پتا میں ان کو کیا بتا رہا ہوں۔ اکیلے دعا کیا کرو، اکیلے آدمی کی دعا کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دعا کروانا بھی ٹھیک ہے، کروا لیں، لیکن دعائیں حقیقت میں وہ دعائیں ہوتی ہیں جو آپ اکیلے کیا کرتے ہیں، بس کوئی نہ ہو آپ کو دیکھنے والا۔ اٹھ رات کے پچھلے پہر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اپنے رب کے سامنے اکیلا بیٹھ، اپنے ہاتھ اٹھا، دامن پھیلا، آنسو بہا، دعا کر۔ تیرے دعا کے بول انشاءاللہ پورے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دے۔ یہ ہوتی ہیں اصل دعائیں۔ ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہوتے ہیں، مولویوں کو کہتے پھرتے ہوتے ہیں،
مولانا میرے لیے دعا کرے. بھائی آپ کو کیا ہے, آپ کیوں نہیں اپنے لیے دعا کر رہے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو اپنے رب سے دعائیں نہیں کرتا. اور یہ بات تو ہم نے شروع میں ہی کر دی. خیال ہی نکال دو کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. اگر اللہ نے گنہگاروں کی نہیں سننی تو پھر اللہ رب العزت کو یہ گناہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ ایک حدیث میں تو الفاظ ہے باقاعدہ, اگر پوری دنیا کے لوگ اس طرح کے ہو جائیں کہ وہ گناہ نہ کریں, اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا اور ان کی جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جن سے گناہ ہوں گے, وہ اللہ کو پکاریں. گنہگاروں کی بھی اللہ سنتا ہے. اللہ اکبر. وہ 100 کے قاتل کی نہیں سن لی تھی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے نا. 100 قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. 99 کیے ہوئے تھے اور پھر ایک مولوی صاحب سے پوچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے انکار کر دیا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. 100 بندے قتل کر بیٹھا ہے, لیکن خیال یہی ہے کہ میں نے اپنے رب سے توبہ کر کے اس سے دعائیں کرنی ہی کرنی ہے. پھر کسی مولوی صاحب کے پاس گیا ہے, اس نے سیدھا رستہ دکھایا, کہا ہاں اللہ تیری سن سکتا ہے, وہ ہر ایک کی سنتا ہے لیکن مشرک کی نہیں سنتا. اور ایک اور بڑی عجیب بات ہے, جس نے تعلق توڑ رکھا ہو اللہ اس کی دعا نہیں سنتا. یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے. رشتہ داروں سے تعلق توڑی بیٹھا ہے, اپنے ہمسائے سے تعلق توڑی بیٹھا ہے, اپنے دوست سے تعلق توڑی بیٹھا ہے, بیوی خامد اور خامد بیوی سے تعلق توڑ کے بیٹھی ہے, اور بیت اللہ میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں. تمہاری دعائیں تو منہ پہ مار دی جاتی ہیں. قاطع الرحم کی دعائیں میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ قبول نہیں کرتا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تیرا دل صاف ہونا چاہیے, اس میں کوئی میل کچیل نہ ہو, اس میں کوئی نفرت نہ ہو, حسد بغض اور کینہ نہ ہو, عداوت اور دشمنی نہ ہو, کسی کے خلاف کی سوچ نہ ہو. بالکل صاف ذہن رکھ کے جب رب کو پکارو گے تو اللہ سن لے. اللہ اکبر. اس کی زندگی سے بھی ہم یہی سبق سیکھا کرتے ہیں. 100 قتل کرنے کے بعد جب اس کو کسی حضرت نے یہ رستہ دکھا دیا نا کہ اللہ تیری بھی سنے گا. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ کائنات میں سب سے بڑا گناہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہوا ہے, ان سے بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. کائنات کا سب سے بڑا گناہ انہوں نے کیا. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب میں یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم. یہ یہودی اور عیسائی اگر اپنے رب کو پکاریں گے اللہ ان کی بھی قبول کر لیں, توبہ کر لیں, چھوڑ دیں اس رستے کو, تو اللہ جب ان کی سن سکتا ہے تو کہا تیری بھی سن سکتا ہے. بس اس نے یہی کام کیا, اپنے رب کو پکارا, دعا کی, اپنے گناہوں سے بخشش طلب کی. اللہ رب العزت نے کیسی بخشش کا فیصلہ کیا تھا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. لیکن میں اس واقعے سے یہ نکتہ ضرور ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور اس کی دعا کیوں قبول ہو گئی تھی. اس کو مولوی صاحب نے یہ کہا تھا اب گند چھوڑ دے, گندی چیزیں چھوڑ, گندی مجلسیں چھوڑ, اپنے برے دوست چھوڑ, اپنا برا علاقہ چھوڑ. جس علاقے میں تو گناہ کرتا رہا ہے اس علاقے کو چھوڑ. اللہ رب العزت کو پکارنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. اور توبہ کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں نا, اگر آپ وہ پڑھیں گے تو ان میں سب سے پہلی شرط ہی اخلاص ہے. خلوص ہونا چاہیے اور دل سے اللہ رب العزت کو انسان پکارے. اور بعض کیا اکثر لوگوں کی دعائیں پتہ کیوں رد ہو جاتی ہیں؟ دعا کی قبولیت کی ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہ مارا ہوا ہو. وہ تو واپس نہیں کرتا, جس کا حق تلف کیا ہوا ہے وہ تلف کر کے بیٹھا ہے. دعائیں اس بیچارے کی صبح و شام ہو رہی ہیں, تیری دعا کیسے اللہ سن لے گا؟ پہلے لوگوں کے حقوق واپس کرو. لوگوں کے حق سے توبہ نہیں ہوتی.
جب تک وہ حق واپس نہیں ہوگا تب تک بات نہیں بنے گی، اس لیے وہ ضروری ہے۔ اور روزی حلال کی ہونی چاہیے، حرام کی کمائی والے بندے کی اللہ دعا کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دور دراز کا سفر کر کے آیا، 2 چادریں پہنی ہوئی ہے، بیت اللہ کا صحن ہے، حجر اسود سامنے ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی قبولیت والی جگہ کا تھا، لیکن اللہ اس کو بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تیرا پہناوا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تیری غذا حرام کی، تیرا سب کچھ حرام کا، تیری دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرے۔ اس لیے پاکیزگی شرط ہے، اپنے دل کو بھی پاک کرے، اپنے باطن کو بھی پاک کرے، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرے۔ اس اللہ کے بندے نے ان لوگوں کو چھوڑا تھا، ان دوستوں کو چھوڑا تھا، اس محفل کو چھوڑا تھا، اس یاری کو چھوڑا تھا، اس علاقے کو چھوڑا تھا، اور وہ علاقہ چھوڑ کے نیکوں کی بستی کی طرف نکل رہا تھا۔ یہ دعا کی قبولیت کا بہت بڑا راز، ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں ہٹ کے پھر کر رہے ہیں، توبہ کرتا ہے پھر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، توبہ کی آڑ پہ کیے ہوئے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، نہ ہی اس توبہ کو قبول کرتا ہے، اور نہ ہی اس دعا کی طرف اللہ رب العزت نظر التفات کرتا ہے۔ دل میں یہ خیال رکھی بیٹھا ہوتا ہے کہ میں گناہ کر کے توبہ کر لوں گا، یہ کیسی توبہ ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے انسان پوری زندگی اس سے ہٹ جائے، دیکھے نہ اس کو، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، پھر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کیا کرتے ہیں۔ بات ختم کرتا ہوں، اس اللہ کے بندے کو اللہ نے توفیق دے دی، اس نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، بڑی مشہور روایت ہے، نکلا نیکوں کی بستی کی طرف۔ آج رمضان المبارک ہے، دل میں تہیہ کر لیں، میں جو برا عمل کرتا تھا وہ چھوڑ دوں گا، میرے جو برے تعلق تھے وہ چھوڑ دوں گا، میری کمائی میں جو شکوک و شبہات کے مسئلے تھے وہ میں آج چھوڑ دوں گا، میں نے جو اللہ کو ناراض کرنے والی کچھ کیے ہوئے تھے آج سارے کے سارے چھوڑ دوں گا، تب جا کے یہ رمضان ہماری مغفرت کے فیصلے کروائے گا۔ نکلا، ابھی تھوڑی دور چلا ہے، اس کو موت آ گئی، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن اس واقعہ میں جو اصل نکتہ ہے وہ ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ موت آنے کے بعد جنتی فرشتے بھی اترے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی اترے ہیں۔ جہنم والے کہتے تھے ہم لے کے جائیں گے، 100 بندے کا قاتل ہے، جنتی کہتے تھے ہم لے کے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت سے دعائیں کر چکا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا، نیکی کی طرف جا رہا تھا، اب نیکی کی ایک رغبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی، ہم اس کے لیے جنت کے لیے انتظار کریں۔ لڑ رہے ہیں فرشتے، جنتی بھی اور جہنمی بھی، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آواز دی، فرمایا لڑائی نہیں کرو، زمین کو ماپو، جس طرف قتل کر کے آ رہا ہے وہ زمین کم ہے تو جہنمی اٹھا لو، اور جدھر جا رہا ہے نیکوں کی بستی کی طرف اگر وہ زمین کم ہے تو نیکوکار اٹھا کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیں۔ اب سیدھی سی بات ہے، جس طرف سے قتل کر کے آ رہا تھا زمین تو وہ تھوڑی ہے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے اگلی زمین کو حکم دیا، التئمی، اے زمین تو سکڑ جا، تو قریب ہو جا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن اس سے سبق سیکھ کے اٹھیے گا۔ جب زمین کو ناپا گیا نا تو اگلی زمین 1 بالشت کم ہوئی تھی، جس کو ہم پنجابی میں گٹھ کہتے ہیں۔ ہم سوال کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے زمین سکڑ گئی تھی نا، صرف اتنی کیوں سکڑی ہے؟ میلوں میل سکڑ جاتی، مربوں کے مربے سکڑ جاتی، کئی ایکڑ سکڑ جاتی، چلے چند کنال سکڑ جاتی، چلے چند مرلے سکڑ جاتی، چند فٹ سکڑ جاتی، لیکن 1 بالشت کا کیا راز تھا؟ یہی وہ راز ہے جس راز پہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ یہی ہمیں چاہیے اپنے رب کو سنانے کے لیے اور اپنے رب سے قبول کرنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب موت کا فرشتہ اس نے دیکھا، اور موت کا فرشتہ دیکھ کے انسان غش کھا کے زمین پہ گرتا ہے، یہ جب زمین پہ گرا
اس نے نیکوں کے قریب ہونے کے لیے سینے سے زور لگایا تھا، وہ زور ایک بالشت لگا تھا، وہ ایک بالشت کا لگا ہوا زور اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ میں تو وہ کتے والی مثال میں بھی یہی کہا کرتا ہوں، وہ جتنا مرضی گنہگار تھا لیکن اس کے دل میں اخلاص تھا، اخلاص، اسی بیس پہ اللہ رب العزت نے اسے معاف کیا تھا۔ کتے کو پانی پلانا ہے، اور وہ بھی ایک آوارہ قسم کے کتے کو، کون ہم میں سے یہ کام کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم دل ہی نہیں کرے گا۔ کنویں سے پانی بھرا اور اس کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے جس سے وہ بھر کے لے جائے، اپنے جوتے میں بھرا، اب کنویں کی طرف اوپر چڑھتا ہے تو چڑھا نہیں جا رہا، اس نے وہ موزہ، وہ جوتا منہ میں رکھا تھا، منہ میں، اور جا کے کتے کے سامنے رکھا ہے۔ کیوں؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ کتے کو تھوڑا راضی کرنا تھا، اس وقت اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، خالصتاً اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا اس نے۔ اس کو کتے سے امید بھی کوئی نہیں تھی۔ ہماری امیدیں بڑی ہوتی ہیں، ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں تو کل کو تانا دے کھڑے ہوتے ہیں، لو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ یہ کام نہیں ہے۔ اخلاص سے ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ سنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی ساعتوں سے اللہ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔